الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور شوال کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب اس شوال کا مہینے میں آپ سرچ کریں گے، دیکھیں گے، تتبع کریں گے تو اس میں بہت سارے واقعات ملیں گے، لیکن ہم یہاں کل 5 باتیں بیان کریں گے جو شوال کے مہینے میں یہ 5 واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر کا دن آتا ہے، اور یہ بہت بڑا تہوار ہے مسلمانوں کا، بہت بڑا فیسٹیول ہے۔ مسلمان اس کو سنجیدگی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس فیسٹیول کو۔ تو یہ مسلمانوں کا شوال کے مہینے میں ایک تہوار ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، رمضان عید بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اس عید کو دیکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک ابو داؤد کی روایت ہے اور نسائی شریف کی بھی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت کا نمبر ہے 1134 اور نسائی کی روایت کا نمبر ہے 1556۔ اس میں بیان کیا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے کھیل کود کے لیے اور انجوائے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے، خوشی کے لیے انہوں نے 2 دن مقرر کیے تھے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے جاہلیت میں یہ 2 دن کھیل کودنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، انجوائے کے لیے یہ 2 دن طے کیے تھے، اسی میں ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن جو تمہیں ملے ہیں، اللہ تبارک تم نے جو طے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بہترین 2 دن تمہیں مرحمت فرمائے، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت میں 2 دن طے کیے تھے، ان 2 دنوں کو ناجائز نہیں قرار دیا، اس کو وہیں سے سٹاپ نہیں کر دیا، بلکہ اس کا الٹرنیٹیو دیا، اس کا متبادل دیا، تاکہ وہ 2 دن بھول جائیں اور یہ 2 دن وہ اس میں انجوائے کرے، کھانا پینا کھائے، موج مستی کرے اور کھیل کود کرے، شریعت کی لمیٹیشن میں رہ کر۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مفتیان کرام کا جو کام ہے وہ صرف جائز ناجائز بتانا ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں ناجائز بتائیں وہاں اس کا الٹرنیٹیو دے، اس کا متبادل دے۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ کام جائز ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم امت کی رہنمائی کریں گے، رہبری کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ ہمارے بچے موبائل کھیلنے سے، موبائل دیکھنے سے رکتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے، ہم چاہے ان کے سامنے جتنے بھی تقریر کر لیں، لیکن اب وہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط پروگرامز دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو قرآن کی آیتوں کی طرف لائے، قرآن کی تفسیر کی طرف لائے، دین کی باتوں کی طرف لائے اور ان کو اچھے پروگرامز لگا کے دے تاکہ ان کی عقل میں، ان کی مینٹالٹی میں ڈیولپمنٹ ہو اور گروتھ ہو، تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اس طریقے سے ہم ان کو الٹرنیٹیو دے سکتے ہیں، متبادل دے سکتے ہیں۔ اب یہ شوال کے مہینے کی دوسری بات یہ ہے کہ جو کام رمضان المبارک میں کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو شوال کے مہینے میں قضا کرنا چاہیے۔ جیسے بخاری مسلم کی روایت گواہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا، تو امی عائشہ نے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں اپنا خیمہ لگایا۔ پھر امی عائشہ کی اجازت سے امی حفصہ نے بھی خیمہ لگایا۔ پھر ان دونوں کو دیکھ کر حضرت زینب بنت جحش نے بھی اپنا خیمہ لگایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خیمہ
خیمے دیکھے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ثواب کی نیت سے یہ خیمے لگائے گئے؟ اس کے پیچھے انٹینشن یہ تھا مستورات کا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا، نبی کا تقرب لینا چاہتی تھی، نبی کا قرب حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ناگواری ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائے، اس سال ہم اعتکاف نہیں کریں گے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا، اس کی قضا کی، کیونکہ آقا اس کو کنٹینیو کر رہے تھے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا نے 20 شوال میں اس کو اعتکاف کیا ہے، اور دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، کیوں؟ اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان میں یا کہیں بھی کسی بھی وقت بھی کوئی سنت مؤکدہ والا کام ہو یا تاکید والا کام ہو شریعت میں، اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے وقت میں اس کو قضا کر لینا چاہیے، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا کیا ہے۔ اور روایتوں میں نمازوں کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ کبھی ہمارے نبی کی 2 رکعت رہ جاتی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسرے وقت میں پڑھتے تھے، جیسے فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس کو اگر اس وقت پہلے نہ پڑھ سکے تو فجر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے نوافل، تو آپ سورج طلوع ہونے کے بعد اس کو پڑھیں۔ کیوں؟ کہ وہ کام کی جو برکات ہے، اس کام کا جو تقدس ہے، بندہ اس برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جلد از جلد اس کو قضا کرنا چاہیے، جلد از جلد اس عمل کو کرنا چاہیے تاکہ اس کے برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ اور پھر تیسری بات جو شوال کے مہینے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کتب ستہ جس کو ہم سیاہ ستہ بھی کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، صرف بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، باقی مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، سب میں یہ روایت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک ترغیب دی ہے کہ جب من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جیسا وہ پورے سال روزے رکھنے والا ہے، یعنی پورے سال 360 روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جنرل رول ہے، آپ کو معلوم ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 کا ثواب ملے گا۔ اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور بخاری مسلم کی روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں تو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ مرحمت فرمایا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے سفارش کی اور کہا کہ میری امت تو 3 نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو ہمارے نبی کو واپس کہا کہ تم جاؤ اور نبی اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرواؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو 1 مرتبہ گئے تھے، لیکن اپنی امت کے لیے بار بار گئے ہیں۔ جب تک 5 نمازیں نہ رہ گئی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترغیب سے بار بار گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کی 5 نمازیں ہمیں دی۔ لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے حضور میں کوئی کلمات میں تبدیلی نہیں، 1 مرتبہ جو کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، لیکن آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ثواب 50 کا مرحمت فرمائیں گے تاکہ یہ حکم باقی رہے۔ تو اس سے بھی، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنرل رولز یہی ہے ہر نیکی کا کہ 1 نیکی کا ثواب 10 کے برابر ملتا ہے۔ تو یہاں بھی 30 روزوں کا ثواب 300 کے برابر ہے، اور یہاں 6 روزوں کا ثواب اگر 6 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 60 بنتے ہیں، تو اس طریقے سے 360 روزوں کا ثواب ملے گا، گویا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شارٹ وے بتایا،
مختصر راستہ بتایا ہے پورے سال میں روزہ رکھنے کا۔ اس کے علاوہ بھی روایت حدیثوں میں آتی ہے، حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ ہمارے نبی کا عادت مبارکہ بھی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا کہ ہر مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے 12 36 اور 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 360 بنتے۔ یہ لمبا راستہ ہے، اور یہ رمضان کے بعد مختصر راستہ ہے 360 روزوں کو ادا کرنے کا اور پورے سال روزوں کا ثواب لینے کا۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ علماء نے ثم اتبعہ، یہ جو روایت ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، یہ اتبعہ کی وجہ سے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ رمضان کے بالکل متصل عید الفطر کا روزہ تو حرام ہے رکھنا، لیکن اس کے بعد سے متصلاً اس کو رکھنا شروع کرے تب جا کے اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن بہت سارے میجورٹی میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر یہ پورے شوال میں 1-1 2 کر کے بھی رکھے جائیں گے تو بھی یہ شوال کے روزوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ تو یہ میجورٹی کا قول ہے کہ 1-1 2 کر کے رکھے یا مسلسل رکھے، کنٹینیو رکھے تب بھی ثواب ہے، الگ الگ کر کے رکھے تب بھی ثواب ہے، لیکن یہ روزے شوال کے مہینے میں پورے ہو جانے چاہیے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستورات کے جو منتھلی پیریڈ ہوتے ہیں اس میں یہ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا یہ روزوں کے اندر قضا ہوگی؟ تو اس کا ثواب الگ ہے، اور اس کے کچھ علماء نے یہ بات بھی کہی ہے، کچھ اسکالرز انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس میں ثواب تو مل جائے گا اور قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ بعد کے جو 6 روزے ہیں، وہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، اس 6 روزے کے متعلق ثواب نہیں ملے گا، باقی قضا ادا ہوگی۔ تو قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شوال کے 6 روزوں کی بھی فضیلت عطا فرمائے اور مستورات کی قضا بھی ہو جائے، کیونکہ رمضان میں جو چھوٹتے ہیں روزے اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ شوال کے مہینے کو عرب منحوس سمجھتے ہیں، اور اس میں جو بڑا کام ہوتا ہے شادی بیاہ، تو اس مہینے میں شوال کے مہینے میں عرب لوگ یہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ جب بھی وہ لوگوں کا اس طریقے کا رجحان تھا، خیالات تھے، توہمات تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے، شادی بیاہ کرنے سے، کوئی بڑا کام کرنے سے وہ کام سکسیس نہیں ہوتا ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پورے خیال کو، اس توہمات کو ریجیکٹ کرتی ہے اور یوں ارشاد فرماتی ہے کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا ہے اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور مجھ سے بڑھ کر آقا کی محبت کس کو ملی، مجھ سے بڑھ کر آقا کا پیار کس کو ملا، یعنی میری شادی، میرا نکاح، میری رخصتی بہت سکسیسفل رہی ہے۔ اس لیے ترمذی شریف میں روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی عورتوں کو اور اپنی زیر کفالت عورتوں کو شوال کے مہینے میں رخصتی کرتی تھی، ان کی شادی شوال کے مہینے میں کرتی تھی، اور یہ شوال کے مہینے میں کرنا پسند کرتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ ان کی بھی نکاح، ان کا نکاح سکسیس رہے، کامیاب رہے، جس طریقے سے میرا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کامیاب رہا۔ تو اس طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے توہمات ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی، اس کو دور کرنے کی، مسلمانوں کو، مسلمان کے علماء کو، ان کے اسکالروں کو، ان کے ماننے والوں کو جو زیادہ ایجوکیشن رکھتے اسلام کے سلسلے میں، ان کو یہ ایسے توہمات کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اس کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ اور علم تو 2 ہی طرح کے ہیں، ایک سائنس کا علم جو ایکسپریمنٹ کے ذریعے سے، تجربات کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اور ایک قرآن و حدیث کا ریویلڈ نالج جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، تو اس کو بھی اگر صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہو جائے کوئی بات تو ہم اس کا فالو کریں گے، اس میں بلیو کریں گے۔ اور ایک علم سائنس کا جو
پروف اور تجربات کے ساتھ، ایکسپریمنٹ کے ساتھ جو ہم تک بات پہنچے ہم اس میں بلیو کریں گے. اس کے علاوہ توہمات، خیالات، لوگوں کی اول فول بکواس اور باتوں میں ہم بلیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مسلمان قوم ہے. ہم ادھر ادھر کے توہمات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں یقین نہیں کرتے ہیں، بلیو نہیں کرتے ہیں. پھر ایک شوال کے مہینے میں آخری بات رہ جاتی ہے کہ یہ شوال کا مہینہ اشہر حج میں سے ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ بات کہی ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور ہے، معروف ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو مینشن نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، یہ دین کی آخری بک ہے، دین اسلام کی آخری بک ہے، دین اسلام کا دا فائنل ورژن ہے، آخری ایڈیشن ہے. اس میں پہلے بھی شریعتوں میں باتیں جو کچھ ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حج چلتا تھا اور پھر اس کے بعد بھی کنٹینیو حج چل رہا ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے اور اسلام کے آخری پروفیٹ ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری میسنجر ہیں، اور یہ کتاب آخری بک ہے، پہلی بک نہیں ہے کہ اس میں ڈیٹیل سے بات بیان کی جائے. اور اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصول سے بات کرتا ہے اور اس کے اندر پرنسپلز بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اس قرآن میں اس ناموں کو مینشن نہیں کیا ہے. اور جب ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے تو یہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ اشہر حج ہے اور یہ حج کے مہینے ہیں، یہ بہت مقدس مہینے ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب فائنل ورژن قرار دیا، اس کو فائنل ایڈیشن قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو آخری کتاب کہا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اس کو فائنل ورژن کہا ہے اور فائنل ایڈیشن کہا ہے. تو یہ اس دین اسلام ہے، اس دین میں لچک ہے، اس دین میں فیسلٹی ہے، یہ دین میں نظام حیات ہے، یہ دین دستور العمل ہے، اور یہ وے آف لائف ہے. اور یہ قرآن یہ الفرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، المہیمن ہے، یہ نگراں ہے، اور یہ المیزان ہے. جس طریقے سے میزان میں باتوں کو، اس میں گڑبڑ کو چھانٹ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن، یہ کتاب المیزان ہے. اس کو قرآن نے میزان کہا ہے، فرقان کہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک بار ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن ہمارے نبی شکایت لگائیں گے، یا اللہ یہ میری قوم تھی جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی اہمیت نصیب فرمائے، اس کی محبت نصیب فرمائے، اس کو تار دانگے عالم میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، کسی بھی اینگل سے اس کو سیکھ رہا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور محبت عطا فرمائے.